बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से FBI और ज़राए का ये कहना है कि FBI ने कोई बड़ी चोरी पकड़ ली है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे एतजाज़ एहसन साहब ने काजी फैज़ ईसा साहब के बारे में बिल आखिर उनके जो ये पिछले दिनों में उनकी बहस, उनके इल्ज़ामात, उनका जो रवैया है उसके ऊपर खुलकर बोला है और काजी फैज़ ईसा पर बिजलियाँ गिराई हैं, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ FBI की तरफ से अब जो नई कार्रवाई सामने आ रही है और ज़राए के मुताबिक जो नई चोरी पकड़ी गई है, ये उन चोरियों से या जो पहले उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं या उनकी अहलिया या उनके बच्चों के ख़िलाफ़ एलिगेशंस हैं, उनसे अलग है। पहले तो जो 3 प्रॉपर्टीज़ का मामला है जो बैरून मुल्क ख़रीदी गई हैं और उस पर ना सिर्फ सरीना ईसा और उनके बच्चों को नोटिस जारी किए गए थे, फिर वो पेश होते हैं और फिर वो रिपोर्ट जमा हो जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसमें सिर्फ ये था कि काजी फैज़ ईसा साहब ने अपनी बीवी और बच्चों के जो असासे थे वो कहीं शो नहीं किए और काजी फैज़ ईसा की बीवी का अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था या इस हद तक सोर्स ऑफ इनकम नहीं था कि वो इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सके, तो फिर काजी फैज़ ईसा साहब को भी जवाब देना होगा, क्योंकि वो उनके बच्चे हैं और उनकी बीवी है और वो उनके जवाबदेह हैं। काजी फैज़ ईसा साहब का ये कहना था कि मैं अपनी बीवी और बच्चों का जवाबदेह नहीं हूँ, हर मौका पर उनको डिफेंड करना है लेकिन उनका जवाब देना नहीं है, ये काजी फैज़ ईसा साहब का कहना था। मामला आपको पता है जब रेफरेंस में जाता है, रेफरेंस के बाद पिटीशन होती है, पिटीशन के बाद सरीना ईसा आ जाती हैं, सरीना ईसा के आने के बाद मामला FBI को चला जाता है और FBI के बाद अब मामला रिव्यू पिटीशन में पेंडिंग है। 1-2 दिन में फ़ैसला आ जाएगा कि क्या काजी फैज़ ईसा साहब की जो केस है उसको लाइव चलाना चाहिए या दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन उससे पहले काजी फैज़ ईसा साहब और उनकी वाइफ का एक जॉइंट अकाउंट FBI ने पकड़ा है। पहले काजी फैज़ ईसा साहब का जॉइंट अकाउंट नहीं था, वो सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी वाइफ या बच्चों के नाम पर थी। अब जो FBI ज़राए के मुताबिक जो जॉइंट अकाउंट पकड़ा गया है, उस जॉइंट अकाउंट में ये पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है और इसमें गैर मुल्की ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं, ये कहना है FBI का। और FBI अपनी तहकीकात उसके ऊपर कर रहा है और FBI ज़राए का ये कहना है कि जब तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी तो वो आज खुद एक नया केस फाइल करेगा काजी फैज़ ईसा साहब और उनकी वाइफ के ख़िलाफ़, ये FBI ज़राए का ये कहना है। और ये मामला क्या हो सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरीके से जो काजी फैज़ ईसा साहब की पिटीशन है, फिर वो जो रेफरेंस था उस पर बात होती रही और एक ही सवाल था और वो जो बेंच का फ़ैसला था वो यही था कि FBI को पहले इसके ऊपर तहकीक करनी चाहिए थी और मामला फिर जाता रेफरेंस में, और तभी पहला जो मामला था, जो पहले एलिगेशंस थे, वो पहले FBI को भिजवाए गए और FBI को कहा गया कि वो रिपोर्ट बनाकर जमा करवा दे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और फिर आज नौ आज खुद वो रेफरेंस की कार्रवाई करेंगे। अब FBI के पास जो नए चीज़ें सामने आई हैं, जो नए इंकशाफात हो रहे हैं, जो नई उनके पास एविडेंस आ रही हैं, अब FBI को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये परमिशन मिल चुकी है कि अगर किस तरह का कोई केस होगा तो वो खुद कार्रवाई करें। अब FBI ने ये प्लान कर लिया है कि ये जो गैर मुल्की ट्रांजैक्शंस हैं और ये जो जॉइंट अकाउंट है, और इसके बारे में FBI का ये कहना है कि इसको अपने असासों में ज़ाहिर नहीं किया काजी फैज़ ईसा साहब ने, और जिस अकाउंट को अपने असासों में शो नहीं किया तो उसका मतलब ये है कि वो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है और इस बुनियाद पर काजी फैज़ ईसा साहब के लिए ना सिर्फ उनकी नौकरी ख़तरे में पड़ जाएगी, उनका चीफ जस्टिस और उनका कैरियर ख़तरे में पड़ जाएगा, बल्कि उनके लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है FBI के इस मामले की वजह से। दूसरी तरफ काजी फैज़ ईसा साहब की जो अपनी उन्होंने बहस की है और उन्होंने अपने जो वकील हैं मुनीर मलिक साहब, उनको घर बिठा दिया है और ख़ुद जो बहस है उस पर जिस तरीके से उन्होंने रियासत के हवाले से और फिर रियासती इदारों के हवाले से और हुकूमती जो बड़े लोग हैं उनके हवाले से जो बात की, उस पर एतजाज़ एहसन साहब का नाम उन लोगों में आता है जो पाकिस्तान में जो हमेशा ही बड़ी दबंग बात करते हैं और हमेशा अपना मौक़िफ़ खुलकर बयान करते हैं। उन्होंने ये कहा है काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से कि अगर तो वो कोई अपना कैरियर बनाना चाहते हैं बतौर सियासतदान,
اور ان کا یہ مقصد ہے کہ وہ ان فیوچر کو سیاست کریں گے تو پھر تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں بطور جج یا وہ فیوچر کے چیف جسٹس کے طور پر اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ ڈرامے بند کرنے ہوں گے. یہ کہنا ہے جو اعتزاز احسن صاحب کا. بڑی ڈیٹیل اعتزاز احسن صاحب نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ان سارے بیانات کا. انہوں نے کہا کہ ایک تو ان کو یہ ڈرامے بند کرنا ہوں گے, دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جملے ہیں اور جس طریقے سے ریاست پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گٹر ہے اور حکمران نالائق ہیں, یہ سیاستدان سارے چور ہیں, یہ جو اس طرح کے جملے ہیں اگر یہ ان کو صرف کام دیں گے ان کو فیوچر کی سیاست میں, پھر ان کو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے اور عہدہ چھوڑنے کے بعد ان کو اپنا جو معاملہ ہے اس پر آ جانا چاہیے قوم کے سامنے اور قوم کے سامنے پھر سیاست کریں. اور اگر سیاست نہیں کرنی تو ان کو یہ شوشے نہیں کرنے ہوں گے. اگر وہ اپنے آپ کو بڑا دبنگ جج سمجھتے ہیں یا بہادر جج سمجھتے ہیں تو بہادر سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ آپ شوشے چھوڑنے لگ جائیں یا آپ جو ہے وہ اپنا رویہ غلط کر لیں یا آپ ویسے ہی ہوا میں باتیں چھوڑنے لگ جائیں, یہ زیب نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا کہ جس دن قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اپنا کیس خود لڑنا شروع کیا ہے اس دن سے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے جو چیف جسٹس بننے کے چانسز ہیں وہ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ جو معاملہ اگر کسی کے خلاف کوئی کیس ہو, انہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی سرجن ہے, کوئی باپ سرجن ہے اور اس نے اپنے بیٹے یا بیٹی کا آپریشن کرنا ہے تو کبھی بھی وہ خود آپریشن نہیں کرے گا, وہ اپنے کولیگ سے کہے گا کہ وہ آپریشن کرے. باپ اپنے بچے کا آپریشن نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اپنا کیس نہیں لڑ سکتے. وہ اپنا کیس جب لڑیں گے تو جب ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم وکیل ججز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ججز ہمارے ساتھ تضحیک امیز رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے, ہم برداشت کرتے ہیں, لیکن وہ خود سپریم کورٹ کا جج ہے, وہ برداشت نہیں کرے گا اور پھر جج کے ساتھ وہ اس بینچ میں ایلین ہو جائے گا. وہ اس بینچ میں کیسے ان کے ساتھ مزید کام کرے گا جن کے ساتھ اس کی روز منہ ماری ہوگی, اور وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو اس نہج پر لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں سے ان کا واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ منیر ملک صاحب جن کا بڑا نام ہے, جو بڑے ہی کریڈیبل آدمی ہیں, جو بڑے ہی کمپیٹنٹ آدمی ہیں, ان کو گھر بٹھا کے انہوں نے جو کیس کو خود پرسو کرنا شروع کیا ہے یہ ان کے گلے پڑ جائے گا. کہتے ہیں کہ جس دن یہ سرینا عیسیٰ کو سامنے لے کر آئے, جس دن انہوں نے خود بحث شروع کی, اس وقت کا اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے منع کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ یہ کام ان کو خود نہیں کرنا چاہیے, لیکن انہوں نے وہ غلطی کی تھی اور وہ غلطی ایف بی آر میں جا کے ان کے گلے پڑ گئی. اعتزاز احسن صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایف بی آر میں کوئی معاملہ ضرور ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پھر سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ جو ایجنسیز کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ جاسوسی کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں, اعتزاز احسن صاحب نے کہا یہ دنیا میں ہر جگہ ایسے ہوتا ہے, ہر ادارہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے ادارے کی جاسوسی بھی کرتا ہے اور یہ چیزیں چلتی ہیں. اور پاکستان میں یہ کوئی آج کی نہیں چل رہی, پاکستان میں یہ پرانی چلتی آ رہی ہیں, اور اس پر یہ اس طریقے سے برتاؤ کرنا یا اس طریقے سے بات کرنا یا اس طریقے سے غصہ نکالنا, یہ چیزیں زیب نہیں دیتی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو. اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو اپنے یہ معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے, نہیں تو وہ بطور جج اس پر کام نہیں کر سکتے. پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو اپنے, جب آپ ایک بڑے عہدے کے لیے آپ کا نام آ چکا ہوتا ہے اور آپ نے بڑے عہدے پر بیٹھنا ہوتا ہے اور آپ نے قاضی القضاء لگنا ہے, تو آپ کو پھر اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے اور جو لارجر کاز ہے یا جو لارجر انٹرسٹ ہے یا جو ریاست کا انٹرسٹ ہے اس کو دیکھنا ہوگا. آپ اگر اپنے ذاتی انا, ذاتی مفاد اور ذاتی جو ایشوز ہیں ان کو آپ ریاستی جو مفادات ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کسی بڑے عہدے کے اہل نہیں ہیں. پھر اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس بینچ میں جو 10 رکنی بینچ ہے اس میں 2 مجھ سے سینئر ہیں اور باقی سارے مجھ سے جونیئر ہیں, تو پھر بتائیں جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ بطور جج وہاں پر اپنے کیس میں فریق بطور آرگو کر رہے ہیں, تو آپ کے جو جونیئر ججز ہیں جنہوں نے اگر کل آپ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو آپ کے انڈر کام کرنا ہے, وہ کیسے آپ کے خلاف فیصلہ دیں گے, وہ کیسے آپ کے حوالے سے کوئی ریمارکس دیں گے؟ وہ تو ڈرے سہمے ہوئے رہیں گے. ان کو تو یہ نہیں پتا کہ اب اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کر دی تو جس طریقے سے ان کا بیہیویئر ہے
جیسے یہ انا پرست ہیں، جیسے یہ غصے والے ہیں، تو یہ کل ان کے ساتھ کیا حشر کریں گے؟ تو کیا یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو نہیں لگتا کہ وہ اپنا جو انصاف ہے، جو قوم انصاف چاہتی ہے یا جو ریاست انصاف چاہتی ہے، اس کے سامنے میں خود ایک رکاوٹ بن رہے ہیں؟ اگر وہ صاف اور شفاف انصاف چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، تو پھر ان کو بطور سینئر جج اپنے جونیئر ججز کے سامنے بطور وکیل نہیں پیش ہونا چاہیے۔ وہ ان کے اوپر انفلوئنس کر رہے ہیں، وہ ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، وہ ان کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے یہ معاملہ نہیں حل ہونا چاہیے، اس طریقے سے اس معاملے کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ معاملہ خرابی کی طرف جائے گا۔ اور ساتھ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور مزید بھی میں یہ کہوں گا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو جو جس طریقے سے وہ ریاستی جو ادارے ہیں ان کے خلاف بیان بازی ہے یا الزامات ہیں یا حکومتی لوگوں کے حوالے سے الزامات ہیں، جج بولتا نہیں ہے، جج کا فیصلہ بولتا ہے۔ جب جج بولنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف اٹھ گیا ہے، اور اب جب جج بولنے لگ گئے ہیں تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ انصاف کی طرف نہیں جائے گا، یہ معاملہ کہیں اور جائے گا۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا ہے، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جیسے آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے شہزاد اکبر کے اوپر ایک طنز کیا کہ 10,000 روپے نوکری والا جو شخص ہے وہ ہمارے خلاف یا عدلیہ کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور یہی باتیں آپ کو پتہ ہے مریم نواز بھی کرتی ہے، اور اس کو بھی شہزاد اکبر سے بڑی تکلیف ہے، اور جو رانا ثناءاللہ ہے ان کو بھی شہزاد اکبر سے بڑی تکلیف ہے۔ تو شہزاد اکبر جب چبھنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔